عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2516، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2517، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو الحورا شیبان سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز یاد کی ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2518، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے روکا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے عداوت و دشمنی کی اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2521، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی صورت ہوں گے، اور دوسرے گروہ کے چہرے اس بہتر روشن اور چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے جو آسمان میں ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو 2 بیویاں ملیں گی، ہر بیوی کے بدن پر لباس کے 70 جوڑے ہوں گے، پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا باہر سے یعنی گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2522، یہ حدیث صحیح ہے۔